سے سندھ میں سب سے پہلے ایک اومنی گروپ، یہ ایک گروپ تھا، بزنس گروپ تھا، ان کی 8 کمپنیاں تھی. آصف علی زرداری آیا، آصف علی زرداری کے ان کے ساتھ لنکس بنے، ناجائز لنکس بنے، اور انہوں نے کام ایسا شروع کیا کہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے پیسہ جو ہے کرپشن کا جو پیسہ تھا بیرون ملک منتقل کرنا شروع کر دیا. اور اسی اومنی گروپ کے جو 80 سے زیادہ کمپنیاں بنی، ان کمپنیوں کے ذریعے زرداری صاحب کے، ان کی بہن صاحبہ کے اور ان کے بیٹے صاحب کا، صاحبزادے کے تمام اخراجات انہی جعلی اکاؤنٹ سے ادا ہوتے رہے. ان میں جعلی اکاؤنٹس میں 11 اکاؤنٹس ایسے سامنے آئے جو مرحومین کے اکاؤنٹ سے، جن کے زندگی کے اکاؤنٹس بند ہو چکے تھے، ان لوگوں کے نام پہ انہوں نے پیسہ بنایا، ان کے نام پہ بینکوں میں اکاؤنٹس کھولے اور ان اکاؤنٹس پہ کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوتی رہی، کروڑوں کا پیسہ منتقل ہوتا رہا ان جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے. اب اومنی گروپ کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ. یہ اومنی گروپ، اور یہ سب سے پہلے اومنی گروپ نے زرداری صاحب کے دور حکومت میں انہوں نے یہ کیا کہ سندھ میں زرداری صاحب کے حکم پہ سندھ کی جو بینک تھی اس نے اس اومنی گروپ کو 24 ارب کے قرضے دیے. حضرت زرداری صاحب کے حکم خاص پر اومنی گروپ کو 24 ارب کے قرضے دیے گئے، جبکہ یہ سندھ کا جو بینک تھا یہ قانونی طور پہ 4 ارب سے زیادہ قرضے دینے کا مجاز نہیں تھا، چونکہ اس کے ٹوٹل جو اپنے اثاثے تھے وہ 16 ارب تھے. قانونی طور پہ یہ مجاز نہیں تھا، قانونی طور پہ اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی اماؤنٹ قرضے میں دے دے. تو انہوں نے زرداری یہ جو ہے گروپ کو جو ہے بینک نے، اس بینک نے، سندھ کے بینک نے زرداری صاحب کے حکم پہ 24 ارب کے قرضے دے دیے، جبکہ یہ 4 ارب سے زیادہ قرضہ دینا نہیں دے سکتا تھا. آپ میں سے کتنے ہیں جن کو پاکستان کے بینک قرضے دیتا ہے؟ کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے کس غریب کو قرضے دیتا ہے؟ لیکن زرداری صاحب کے حکم پہ اس اومنی گروپ کو 24 ارب کے قرضے دیے سندھ کے ایک بینک نے. اس کے بعد شروع ہوتی ہے اومنی گروپ کی نوازشات زرداری صاحب کے اوپر کہ ان جعلی اکاؤنٹ میں سے آپ دیکھیں، حیرت ہوگی آپ کو، اومنی گروپ نے آصف علی زرداری صاحب کے لیے $90 لاکھ کا ہیلی کاپٹر خریدا. اس اومنی گروپ نے زرداری صاحب کے لیے $90 لاکھ کا ہیلی کاپٹر خریدا. اس ہیلی کاپٹر پہ زرداری صاحب سفر کرتے رہے. اور بلاول زرداری صاحب کے لیے بلٹ پروف ٹرک خریدا، جس کے لیے 14.6 ملین روپے ان جعلی اکاؤنٹ سے ادا ہوئے. 14.6 ملین روپے جو ٹرک انہوں نے خریدا تھا، بلٹ پروف ٹرک تھا، باہر سے خریدا تھا، اس کی حفاظت کے لیے بلاول صاحب کی حفاظت کے لیے آپ کے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے یہ پیسے ادا کیے گئے اور قومی خزانے سے ادا کیے گئے، لیکن جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ادا کیے گئے. اسی طرح زرداری خاندان نے اومنی گروپ کے جہاز پر 110 بار سفر کیے، اور ان جتنے سفر کیے 110 سفر بیرون ملک کے انہوں نے کیے. پیرس گئے، لندن گئے، امریکہ گئے، مختلف ملکوں میں گئے، اور ان کی ادائیگی بھی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ہوئی. پھر بلاول بھٹو کے جو بلاول ہاؤس ہے اس کے یوٹیلٹی بلز 8.58 ملین روپے بھی اسی جعلی اکاؤنٹ سے ادا ہوئے. اور بلاول صاحب کے تھوپڑا، اس کے ماتھے کے صدقے میں جو 27 بکرے دیے گئے وہ بھی انہی جعلی اکاؤنٹ سے ادا ہوئے. اور ان کے جو ہے اور تو اور زرداری صاحب کے جو ڈرائی کلین کا خرچہ تھا وہ بھی انہی جعلی اکاؤنٹ سے آدھا ہوتا رہا. اب بلاول فیملی کا جو ماہانہ خرچہ تھا 1.20 کروڑ وہ بھی انہی جعلی اکاؤنٹ سے آدھا ہوتے رہے. اور زرداری گروپ نے 145 ملین روپے کی جعلی رقم جو ہے نا انہی جعلی اکاؤنٹ سے نکلوائی. 145 ملین روپے کی رقم ان جعلی اکاؤنٹ سے نکالی. اسی طرح زرداری صاحب نے اپنے وکیل کو 2.3 ملین کی رقم ان جعلی اکاؤنٹ سے ادا کی. اپنے وکیل کے لیے جو رقم ادا کی وہ انہی جعلی اکاؤنٹ سے ادا کی. دلچسپ بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کو انہی کیسز سے بری کرنے کے لیے جو وکیل کیس لڑ رہا ہے اس وکیل کو ادائیگی بھی جعلی اکاؤنٹ سے ہو گئی ہے. ستم بالائے ستم. اسی طرح زرداری صاحب کا نیو یارک مین ہیٹن میں زرداری کے نام پر اربوں مالیت کی اپارٹمنٹس اور پراپرٹی نکل آئی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں نیب نے ان جعلی اکاؤنٹس کی بنیاد پہ زرداری کے اوپر شکنجہ کسا ہے. زرداری فیملی کو شکنجے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہے.
تو یہ سارے حرام خور، یہ سارے کرپٹ لوگ، یہ سارے چور اور ڈاکو مل کے چیخ رہے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے، جمہوریت کو شدید خطرہ ہے، جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ پاکستانی قوم کو کب عقل آئے گی، پاکستانی قوم کو کب شعور آئے گا